کیا آپ کو کبھی صرف آپ کے بارے میں بنائے گئے مفروضوں کی وجہ سے کوئی موقع نہیں دیا گیا؟ سعدی، جو صدیوں پہلے کے ایک بزرگ تھے، اپنے ایسے ہی ایک تجربے کو بیان کرتے ہیں جو تعصب کے خلاف مستقل جدوجہد کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک مصروف شہر کے دل میں سعدی اپنے سفر کی آرزو کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ ایک گروہ سفر کی تیاری کر رہا تھا اور سعدی، جو مہم جوئی کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے، ان کے پاس گئے اور اپنے دل کی خواہش ظاہر کی کہ وہ ان کے قافلے کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مدد کرنے اور ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن ان کا جواب وہ نہیں تھا جو سعدی نے توقع کی تھی۔ ان کے چہرے پر ہچکچاہٹ کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے ادب سے سعدی کی درخواست مسترد کر دی۔ پریشان اور کچھ مایوس ہو کر سعدی نے مزید وضاحت پیش کی اور انہیں اپنے اچھے ارادوں اور گروہ کے لیے مدد فراہم کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ تب ایک مسافر، جن کی آنکھوں میں غم کی جھلک تھی، اپنی کہانی بیان کرنے لگے۔ انہوں نے ایک پچھلے سفر کا تذکرہ کیا جب انہوں نے ایک اجنبی کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا۔ وہ شخص، جو درویش کے سادہ لباس میں ملبوس تھا، قابل اعتماد اور سچا لگ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ اپنا کھانا بانٹا، اپنی کہانیاں اور اپنے خواب سنائے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ بھی ان کا ہمسفر ہے، مگر ان کا اعتماد غلط ثابت ہوا۔ ایک رات جب اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس درویش نے انہیں دھوکہ دیا۔ اس نے ان کی مہمان نوازی کو اپنی فریب کاری کا آلہ بنا لیا اور ایک قریبی قلعے سے، جہاں وہ پناہ لینے کے لیے گئے تھے، قیمتی اشیاء چرا لیں۔ اب اس کے بعد کے نتائج تباہ کن تھے۔ مسافروں پر غلط الزام عائد کیا گیا، انہیں قید کر لیا گیا اور ان کا سفر اچانک دردناک طور پر ختم ہو گیا۔ جب وہ یہ کہانی بیان کر رہے تھے تو سعدی ان کے دکھ کی گونج محسوس کر سکتے تھے۔ انہوں نے اعتماد کی نازک نوعیت اور ایک شخص کے اعمال کے اثرات کو سیکھا تھا۔ ان کا سعدی کو اپنے گروہ میں شامل نہ کرنے کا فیصلہ اس کی شخصیت پر نہیں، بلکہ ان کے اپنے تحفظ کے لیے بنائے گئے حفاظتی حصار کا نتیجہ تھا۔ دل میں ایک بوجھ کے ساتھ سعدی نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں مسافروں کی احتیاط کی وجہ سمجھ آئی، اور انہوں نے جانا کہ مسافروں کے ماضی کے تجربات نے ان کے حال کے فیصلے تشکیل دیے تھے۔ اگرچہ سعدی مایوس تھے، مگر انہوں نے ایک قیمتی بصیرت حاصل کی تھی۔ مسافروں کی کہانی سعدی کے دل میں طویل عرصے تک گونجتی رہی۔ اس نے انہیں یاد دلایا کہ ہمارے اعمال، چاہے اچھے ہوں یا برے، ان کے اثرات ہمارے علاوہ بھی دوسروں کی زندگیوں پر پڑتے ہیں۔ ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور جو انتخاب ہم کرتے ہیں وہ دوسروں کی زندگیوں پر ایسے اثرات مرتب کر سکتے ہیں جنہیں ہم شاید کبھی مکمل طور پر سمجھ نہ پائیں۔ جیسے زہر کا ایک قطرہ پورے کنویں کو آلودہ کر دیتا ہے، ویسے ہی ایک جھوٹ یا دھوکہ دہی کا ایک عمل اعتماد کے کنویں کو زہر آلود کر دیتا ہے۔ یہ مشتبہ اور خوف کی فضا پیدا کر دیتا ہے، جس میں سچے تعلقات کی نمو مشکل ہو جاتی ہے۔ جب سعدی اکیلا سفر پر روانہ ہوا تو اس کے ساتھ مسافروں کی کہانی بھی تھی۔ یہ اس کے لیے مسلسل یاد دہانی تھی کہ وہ اپنے اعمال کے اثرات اور ان کے دوسروں پر پڑنے والے اثرات سے آگاہ رہے۔ اس نے یہ بھی سیکھا کہ معافی کی اہمیت اور ٹوٹے ہوئے اعتماد کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ممکنیت کیا ہے۔ آخر کار ہم سب زندگی کے اس سفر پر مسافر ہیں۔ ہم راستے میں بے شمار افراد سے ملتے ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانیاں اور تجربات ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم خوف اور بدگمانی کو اپنے تعلقات کی رہنمائی کے طور پر منتخب کرتے ہیں، یا ہم ہمدردی اور سمجھ بوجھ کا ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ ماضی کی تکلیفوں کے باوجود۔ یہ انتخاب ہمارا ہے، اور اس انتخاب کے نتائج ہماری زندگیوں اور ان زندگیوں کے تانے بانے میں اثرات مرتب کریں گے جن سے ہم ملتے ہیں۔